قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا تهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سماك ابن حرب عن جابر ابن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوش العقبين. قيل لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قيل ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قيل ما منهوش العقبين؟ قال قلیل لحم العقب. حضرت سماک ابن حرب حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا کہ یہ فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہن مبارک یعنی دپ مبارک کشادہ بتا اور واجہ چم مبارک چو سرخی ڈور ماں بتگا جو سوہرین لکیر اور واجہ جو ایڈی مبارک کا گوشت کم بتگا مطلب اشیں کے پادے جو مطلب اشیں کے ایڈینت اسی گوشت واجہ کم گوشت مطلب اشیں کے ایڈی مبارک بتگا واجہ پادے پھونز یعنی تو واجہ یعنی کہ امی صفت تو کا بتا. عن ثابت قال سئل انس عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه لم يبلغ ما يغضب لو شئت ان اعد شمطاته في لحيته وفي روايه لو شئت ان اعد شمطات كن في راسه فعلت متفق علیہ. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خضاب مبارک کے 12 وقت کے دریافت کرگو تو فرمائے تھے یعنی خضاب ہمیشہ کہ انی جنگ رشانہ یا خضاب جنگ تو فرمائے تھی واجہ انچو عمر کجا سر بود کے واجہ خضاب بکا یعنی کہ واجہ عمر انگا انچو تک سر نبود تگت کہ سپید بما تو واجہ مطلب ریش مبارک کے سجے مود ارچی کے سپید تھا 20 دانگا تھا اگر تو حساب بکو تھی 20 دانگا تھا یا کہ بلوٹ تھی میں حساب اشکی ہیں حساب خود کو تگتا کمو کی ریش مبارک کے اور کمو کی ادا یہ مطلب شیں کہ کن پٹی وغیرہ ادا کمو کی لاتی سپیتی حساب بودتا درستی مود یعنی آوڑا سپید نبودتا کہ خضاب بھی جاں بلے خیر پدا بھی واجہ چی انی خضاب جنگ کدی کدی ثابت ہیں ہمیں مطلب اشیں کہ سپیتی ریشانہ جو حساب بودتا واجہ پدا انی بھی استعمال فرمائیں تا سیاں انکاس واجہ شدید منع فرمائیں تا سیاں انکاس جنگ. وعن انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللون کأن عرقہ اللول اذا مشى تکفا وما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا شممت مسکا ولا عنبر اطیب من راحیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چمکتا دمکتا رنگ والے گتا اور واجہ عید مبارک جو موتی پیما یعنی کہ چمکو کو صافیں اور موتی پیما یعنی کہ بتگا واجہ راہ کے شتا کم مکے چو یکی بجکی روگا کم مکے چو جکگ نمون نشتا اور میں کوئی دیبا جو حریری کوئی بھی نرمے ریشمی گودی چیزی چوشیں کہ واجہ دست پیما یعنی نرمے ندی واجہ دست جا دیبا جا حریر چی زیادہ نرم بتگا یعنی نرمے دست بتگا واجہ میں چوشی مس کو امبری بو نچت کے واجہ بدن خوشبو چی زیادہ آئی خوشبو بھی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واجہ اصافہ بیان فرمانے گئے واجہ 10 سال گنڈو یا خدمتی بھی فرمائیں تا حضرت انس. وان ام سلیم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یأتیها فیقیل عندها فتبسط نتعا فیقیل علیہ وکان کثیر العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سليم ما هذا؟ قالت عرقك نجعله في طيبنا
وهو من اطيب الطيب وفي روايه قالت يا رسول الله نرجو برکته لصبياننا قال اصبت. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدی ہمیں قیلولہ ٹیم بات کا مطلب ظہر ٹیم با کم وہ آرام فرمائیں تمیل ہوگا. تو ام سلیم اللہ رسول واسطہ ایک چمڑا بسترے چیر گیت کا واجہ مشتر قیلولہ فرمائیں تھا. تو واجہ رہا عید زیادہ مطلب اشیں کہ عید مبارک واجہ رہا بعض ات کا تو آپ مطلب اشیں کہ یاد دور بھی چشیں مطلب اشیں کہ پنکھا و بجلی دور ہم نہ بتا ظاہری پر عربستان گرمی ملکی. تو برحال کے واجہ رہا عید مبارک زیادہ ات کا اور واجہ مطلب اشیں کہ سکیں کثیر الحیاء مردیں بتا یعنی کہ بعض کثیر الحیاء اور واجہ پسینہ مبارک مطلب اشیں کہ نو ہمیں چمڑائے سرا کہ اتکگاں گوڑا مامی پسینہ نا واجہ جمع کتا اور ماشاءاللہ پتہ ہوتی اترانی تو کا ملارین تا یکروچ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم من حدیث کے ماں ہمیں چمڑائے سراچی پسینہ جمع کرنگا واجہ عید مبارکاں جستی کو ام سلیم تو چی کنگائے مانگو کہ واجہ تھی عیدیں جمع کرنگا ہوں شب ماترے تو کا ملارینا اور تی مطلب شیں کہ خوشبو اچھی بہترین خوشبو وجہ دیگے نہیں. اور ایک دیگے روایت ہو کہ ام سلیم گو یا رسول اللہ ام سلیم گو یا رسول اللہ ما ای مطلب شیں کہ ہوتی چکانی واسطہ باعث برکت شان تصور کرنا یعنی ما ہوتی چکانی بدنا جسمہ ہمشن جنت عید مبارک کا اور اسی اچھی مطلب شیں کہ برکات حاصل کرنت اور آپ برکت تو کب ماں تو واجہ فرمائیں تو صحیح گشے گئے تو شر کتا کہ جمع کتا. تو ام سلیم حضرت انس سے ماں تھیں اور واجہ مطلب شیں کہ وتی محرمانی تو کا شامل ہیں اور واجہ مطلب اشیں کہ رضائی یا نسبی برا رشتہی واجہ اچھی بتا کہ محرم ہے واجہ. تو واجہ ہمیشہ بی بی لوگا کدی کدی شتا قیلولہ فرمائے لگا واجہ وتی محرم ہے جیسے کہ جندے ترو بی بی یگوار بی بی ہمیں وڑا شیرے کوئی رشتہی چیزی واجہ محرم بتا. تو برحال کے واجہ رہا مطلب اشیں کہ عید مبارک واجہ مطلب اشیں کہ جمع فرمائے تگا باقاعدہ دیگی ایک جنین آدمی دیگی قدیس تو کیا یکو موتی بانورانا سورہ ٹیمبا تئی واجہ عید مبارکہ جنا آنی مزید خوشبو نکار بھی اور عجیب ہی یعنی کہ خوشبو ہی تی واجہ پسینہ مبارک کے. وان جابر بن سمرہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الاولى ثم خرج الى اہلی وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خد احدهم واحدا واحدا واما انا فمسح خدي فوجدت ليده بردا او ريحا كانما اخرجها من جونة عطار. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی کہ ماں گونڈتوں ماں اولی نماز ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوما ظہر نماز وانت تو ماں مطلب اشے کہ گوانڈا کسانا تو ماں کے لوگا رہوگا تو گوانڈو درو جمع بتا واجہ گوانڈوانا پیار دات ہر کسی مطلب اشے کہ رخسارانی سرا گلانی سرا واجہ دست مبارک چکر رہی تاہانا برکت دعا کو. تو من بھی واجہ دستانہ گیت گوں ہنچیں ٹنڈا کی خوشبوئی منا محسوس بو پورا توکشے زانا منی دست اترے ڈبی تو کم چی در کتم اچھو یعنی کہ خوشبوداری دستیا واجہ منی دستان بھی ہمیں بڑا خوشبو کو. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرمانی میں واجہ کو دست مل رہے واجہ منا بھی پیار کو واجہ منی بھی گولارہ مطلب اشیں کہ مسکت یعنی کہ پیاری سر دست چکر رہے تھے اور دعا خیر کو سنیں گونڈوانا. عن علی بن ابی طالب قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير زخم الراس واللحية شثن الكفين والقدمين مشربا حمرة زخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفوا كأنما ينحت من سبب ثم أرى قبله ولا بعده مثله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمانی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو سکیم برزیں دراجی نہیں بوتا نہ واجہ پٹکی نہیں بوتا بلکہ درمیانہ نہیں بوتا. واجہ جو ہڈیاں نہیں جوڑ وغیرہ یہ زانک بوتا کہ واجہ ہڈدار مردم یعنی کہ موٹا یا ہڈ بوتا اور واجہ سینہ مبارکہ چی ناپک مبارک تک یک مودانی لکیری بوتا
دیکھیں واجہ مود پر نہ بتا میں ایک لکیری بتا مودانی وقتی کہ واجہ شتا پورا جو جھکا ہوا مطلب ہے کہ جھکے حساب راش ہوتا جو سیدھا تچکا تچنا بل کم مکھی جو معمولی جھکا ہوا اور واجہ کی شتا ترانچو محسوس ہوتا جیسے کہ بلندی چی برزگا چی جہلا اراغ ہیں انچی یعنی کہ رواجی بتا اور حقیقت تشیں کہ مچد ساری نچ درند کدی بھی چشیں یعنی کہ انسان دستا یعنی بڑا خوبصورت اللہ واجہ سرا رحمت و سلامتی بکا حضرت علی فرمائنی واجہ پیمہ مکس نہ دستا کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکروی دامت برکاتم العالیہ اور بالکل علماء کرام فرمانا چاہیے دا درو حدیثاً معلوم حدیث وانت تو زانا کہ چونی رواج ہیں تو وہاں فرمایا تھا کسی اگر مشابہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں روگان چارگ لوٹی تو حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف بیچاری تو ماں ہر وقت مفتی عبدالرؤف صاحب مطلب رواج چارے تگا بالکل اچھو یعنی کہ جو جھکگے حسابہ جو زور حسابہ طاقت حسابہ پورا برزگا چی جہ لگا رو گئے عجیبی واجہ رواج یعنی کہ این سنت مطابقی رواج مفتی عبدالرؤف صاحب سکروی تو یقیناً کہ ماشاءاللہ نو کماش بھی آٹیمبا ماشاءاللہ زمانہ ردی نہیں لیکن اللہ پاک کی زندہ و سلامت بکن الحمدللہ زندہ و سلامت تھیں صحت و عافیت تھیں دعا بکنت کہ اللہ پاک مزید بزرگانہ اللہ پاک عافیت و خیر و عافیت نصیب بکن بہرحال کسی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رواجن چارگ لوٹی و کراچی تو کا نزدیک گرانے حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب سے رواجن چارگا برو واجہ لوگا چکے مسجدہ رو مسجدہ چی لوگا درسگاہ یعنی کہ بالکل علماء کرامانی مطلب اشیں کہ فرمان ہمیشیں اودے بلائیں بلائیں علماء فرمائے تھا کہ مفتی صاحب رواج بالکل واجہ رواج وڑائیں وعنہ کان اذا وصف النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يكن بالطويل الممغت ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبت كان جعدا رجلا ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلثم كان بالوجه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أذهب الأشفار جليل المشاس والكتدة أجرد ذو مسربة شتن الكفين والقدمين إذا مشى يتقلى كأنما يمشي في سبب وإذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة من رآه بديها هابه ومن خالته معرفة أحبه يقول ناعته لم أر قبله ولا بعد مثله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی روایت کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوصاف واجہ بیان فرمائے تھا تو فرمائے تھے کہ نہ اللہ رسول برزے نہیں بتا نہ پٹکی نہیں درمیانہ قدی بتا واجہ مود مبارک نہ کہ گنگرالا بتگا نہ پورا سیدھا بتگا بلکہ کم کی پیچ مانی بتگا اور واجہ مطلب شے کہ دین مبارک کا مطلب چہرہ مبارک چو گول بتا بلے سک چوا وڑا گول نہ گول نہ منڈا یعنی کہ واجہ مطلب شے کہ گول مبارک چو عام مردم جیسے کہ گول مزن با یا کہ گوات گتگی چوہم نہ بتا یعنی لچتگی گول بتگا چہرہ سرا اور یعنی رخسار یا درستی چہرہ مطلب پورا برابری بتا اور پیشانی مبارک بلند بتا اور مطلب چہرہ مبارک چو گولائی مطابق بتا اور سہر و رنگ سہر و اسپید بتا اور چم سیاہ بتگا اور چم میں مچاچ مزن بتگا اور جوڑانی ہٹ پریں بتگا اور واجہ کوپک مطلب شانہ ہے جو اڈا ای مطلب مضبوط پرگوشت بتگا اور جس مبارک سرا مود نبوتا صرف یک لکیری کے سینہ چی ناپک تک شتا اور دست و پات پریں پرگوشت بتگا راہ شتا قوت گوما توکشے دنا برزا چی جہلا ارکپگائیں اور واجہ وقتی کہ ایک مردمی نے متوجہ بتا بڑا پورا متوجہ بتا
یہ نہیں کہ بس یعنی کہ صرف سرا چک بجا چونا پورا مکمل اڑائی نہیں مگا متوجہ بتے نہیں ہم مردمارا پورا توجہ داتا. اگر ایک نہ مردمی اچھی چکر رہتا گوڑا پورا چکر رہتا. جیسے کہ بعض مردم مطلب شی کہ متکبرانہ صرف گردنہ چکر نہیں مطلب ایک ٹھنکنے کوشش کان تو یہ نوش لگی تو واجہ پورا یعنی مردمی نہیں مگا متوجہ بتا مکمل طور پر. اور واجہ مطلب شی کہ دوئیں شانانی درمیانہ مہر نبوت بتا جو واجہ خاتم النبیین نشانی بتا مہر واجہ پیدا کوپک مبارک کا مہر بتا. تو واجہ دلا چی سکیں سخی بتا اور زبان چی سکیں سچائی مردمی راس گوئی بتا طبیعتی نرم بتا اور سکیں معزز و مکرم انسانی بتا. ہر کسا واجہ را اولی بار اچانک دستا خوف یہ توقات کا پدا کہ واجہ کو گول ملے تک ہوں پدا گڑائی خوف درد کنی اول بنداتا واجہ روب آئی محسوس کتا پدا کہ واجہ وگا پبرا کپتا گوڑا پدا مطلب اشیں کہ آئی روب ختم بتا گوڑا. اور ہر کسا کہ واجہ کو یبری مل لیتا پدا والہانہ محبت کتا. اور حضرت علی فرمان کہ چوشی مردمی چھدو ساری نہ مدستا نہ چھدو رند پدا منگل دی یعنی اچھی واجہ اللہ واجہ سر رحمت و سلامتی بکا یعنی عجیب یعنی کہ واجہ انسانی بتا و بعض عجب طبیعت ہے سکی نرم طبیعت ہے اور سکی ملنسار انسانی بتا. وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لو يسلك طريقا فيتبع احد الا عرف انه قد سلكه من طيب عرقه او قال من ريح عرقه. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کہ رایا گوستا اشی چی بات کسی بھی گوستا جانتے کہ واجہ گوستا چیا کہ ہمیں خوشبو محسوس بودتا ہمیں راہا خوشبو ایر کتا یعنی کہ مردم جانتا کہ دا چی واجہ گوستا. وعن ابی عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر قال قلت للربی بنت معوذ بن عرفہ صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت یا بنی لو رأیت الشمس تالیہ. حضرت محمد ابن عمار ابن یاسر یہ مطلب صاحبزادہ ابو عبیدہ فرمانی کہ ماں حضرت معوذ ابن عرفہ جنک حضرت ربی جو ایک جنین آدمی صحابی آئی ماں عرج گشت کے تو واجہ بنی صفات ہم بیان بکا تو ایگو منی چوک واجہ رکا تو اولی پر بیدیستی تو واجہ رکی بیدیستی تو ہمیں سمجھتے کہ روچ یعنی در آگا یعنی واجہ چمکداری مردمی بودتا. گشتی یا بنی لو رائیتا اگر تو واجہ بیدیستی رائیت الشمس تالیتی دلازن روچ در آگا یعنی کہ واجہ مطلب شیں کہ ہمیں وقت خوبصورتی یعنی دا چھ مرادیں. وعن جابر بن سمرہ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الضحيان فجعلت انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمر عليه حلة حمراء فاذا هو احسن عندي من القمر. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرمان یک روچی 14 ماہ شپا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چارگاتوں اور قدیم ماہ چارگاتوں تو واجہ جس مبارک کا ایٹیمبا سہرے اسپیتیں دھاری داریں سہر و اسپیت چکیں چادریت تو ماں کے واجہ چارے ماہر چارے تو واجہ باس چا ماہ اچھی زیادہ خوبصورت یعنی گشک واجہ حسن و جمال یعنی کہ چچو زیادہ بتا تو واجہ چا ماہ اچھی زیادہ خوبصورت ہونے لگت. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ما رأيت شيئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان الشمس تجری من وجهي وما رأيت احدا اسرع في مشي من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كأنما الارض تطوى له انا لنجهد انفسنا وانه لغیر مقترث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرمانی من ندی کدی چ واجہ چ خوبصورت تری مردم واجہ چ شرنگ تری مردم یعنی کہ من ندیست اور پورے توکشدن آفتاب بودتا واجہ چہرہ مبارک انچو یعنی کہ خوبصورت بودتا. تو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چ زیادہ تیز رفتاری مردم بھی ندی واجہ راشو تیزی گمشو تو پورا اوشے زنا زمین واجہ واسطہ لپٹک بو گئے لپیٹک بو گئے نظارک بو گئے چینی واجہ تیزی سر راشو. ماں اگر کسی سخت کوشش بھی بکتے کہ ماں واجہ امرائی مطلب بروانگوں کو ماں کوشش ارچوڑا بکتے مطلب ماں دم بو بلے واجہ ہوتی رواجہ رو گیا یعنی نبی طاقت زیادہ ہے صاحب ظاہر ہے انو یک چیزی کی طاقت زیادہ ہے تو ہوتی پوری زورہ جنے یا بلکہ ہوتی نیم زور سر رو گئے مثلا یا کم تیرہ رو گئے تو لیکن واجہ چونکہ طاقت گمش ہوتا ہو طاقتور بن نبی تو ماں یعنی بزور یعنی کہ اگر کوشش بکتیں کہ ماں واجہ ہم چیشنتی پاداں قدماں واجہ رواجاں گو مطلب یا کوئی امرا بباں تو
یہ گران بتا میں واسطہ فرمانی رواج آسانی سر شتا. تو وان جابر بن سمرہ قال کان فی ساق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حموشا وکان لا یضحک الا تبسما وکنت اذا نظرت الیہ قلت اکحل العین ولیس باکحل. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی فرمانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو پنڈلی مبارک بتگا ہے سبق کو نازک بتگا اور واجہ مطلب اسے کہ تبسم فرمائتا آوڑا کہکا نکتا نکن دیتا یعنی ٹحک نداتا تبسم فرمائتا. ماں ہر وقت واجہ دیستا میں دلاوشتا واجہ سرمک جتا حالانکہ سرمک نجتا واجہ چم وقت سرمگین بتگا واجہ سرمک بھی استعمال فرمائتا. سرمک استعمال سنت تھی بریشیں کہ کدی سرمک نجتا بھی واجہ چم چو سرمگین بتگا یعنی سرمک چم میں سرمگین چم مطلب اسی کے واجہ بتگا. اما بقول فارسی شاعر گشی بسان سرما سیاہ کردہ خانہ مردم دو چشم تو کہ سیان سرما نہ کردہ. تو سرمک ناکوتا بھی تھی چم سیان یعنی سرمک وڈ لگ گئے. تو یہ باب دیکھے چیز حدیث ہستا گونڈی نا. وان ابن عباس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم روی کالنور یخرج من بین ثنایا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی فرمانی واجہ دیمے دوئیں دنتان کم کی فاصلہ بتگان دوئیں ملتے کی نہ بتگان کم فاصلہ یعنی دنتان درمیانہ بتا. وقتی واجہ گفتگو کوتا انچو لگتا ہمیں دوئیں دنتان درمیانہ چی نور درا گئے. وان کعب بن مالک قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرس تنار وجو حتی کان وجو قطع قمر وکننا نعرف ذالک. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی فرمانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقتی خوش بتا واجہ چہرہ انچو چو کل کر یعنی کہ سرپتا انچو معلوم بتا جیسے کہ چہرہ مبارک مائے ٹھکری اور ما خوب یعنی ٹیمبا خوش بتگا اور ما توکا واجہ میں اندرونی خوشی محسوس کوتا تو مام خوش بتگا یعنی ما زانتا واجہ سخ خوش ہیں واجہ خوش بتا واجہ خوشی یعنی اما چارگ اما منظر قابل دید بتا یعنی واجہ یعنی کہ خوشی نظارہ واجہ جو گل بتا ظاہر انسان کے خوش بھی دیکھے چمکی کے مردم خوبصورتی مردم وقتی کہ گل بھی برچکندی کندی ہوتی خوشی اظہارہ بھی تو گھن تیرا وش لگی صاحب ظاہر کول عربی بطلیز گوشی زین زین ولو وا من النوم سمجھتے نا شین شین ولو غسلہ ہوئے ایک مشہوری بطلی عربی کہ شرنگ شرنگی چاہے وابا پا دے وابا پا دے کہاں کہ شرنگی شرنگی سمجھتے نا کشنگ کشنگی چاہے وابا پا دے وہ بدرنگ بدرنگی چاہے تو دیما کریم بجن تو صابن بجن تو ارچی بجن بزا کہ بدرنگی بدرنگی صاحب ظاہر اللہ پاک ہے دنیا تو کا دو ہی چیز بنائے تک تو وہ آجا خوبصورتی بھی تظاہر ہے. ان انس ان غلاما یہودیا کان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمرض فاتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوده فوجد اباه عند راسه يقرأ التوراة فقال له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا یہودی انشدك بالله الذي انزل التوراة على موسى هل تجد في التوراة نعتي وصفتي ومخرجي قال لا قال الفتى بلى والله يا رسول الله إننا نجد لك في التوراة نعتك وصفتك ومخرجتك ومخرجك وإني أشهد أن لا إله إلا الله وإنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أقيموا هذا من عند رأسه ولو أخاكم. حضرت انس رضی اللہ تعالی فرمانی یک یہودی بچک کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت خدمتی کت بلے یہودیہ بیمار بو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلوم بو شوشی عادت تھا یعنی شی بیمار پرسیا تو ادھر رو تک گندی بچک سخت بیمار ہیں اسی پہ اس طرح نشتہ تورات وانا گائیں جیسے کہ میں مسلمان سورہ یاسین وانا ہمیں وڑائی تورات وانا گات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہمیں شی پتارا جس کو تر اللہ قسم ہے توراتا تو وانا گائے ای تورات کے موسیٰ علیہ السلام سره نازل بودتا من راس راز بگو اشی تو کا منی تعریف منی توصیف منی مطلب اشی کہ مکہ چی دراہا مدینہ آہا یعنی منی مخرج و منی سجنی چیز مانا یا ماننیا یہودیہ کو نا 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 ماننیا سمجھتے نا یہودیہ کو توراتا ریچ ماننی اللہ بلائے قسم ہی داتا انگا ظالم کسی کے توراتا ریچ ماننی بڑا میں بچک کا بھی تورات ہوتا کہیں بیمارا اشی کو نا 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 واجا تورات تو کا تئی بارہ درو ماں سمجھتے نا تورات تو کا
یا رسول اللہ اللہ قسم تورات کا تی تعریف تی توصیف تی دا مکہ دراہ اور تی سجیں چیز مانا تورات تو کا اور ماں مرچی گواہ کہیں ماں مرچی مطلب اشیں کہ گپے گواہی دی منترہ گواہ کی اشہد واللہ الہ الا اللہ کہ ماں گواہی دیں کہ اللہ سے دیم کا صفات لائق نہیں وَإِنَّكَ رَسُولَ تو اللہ رسول کلمہ ونت ہمیں بیمارا یہ بھی تورات ونت تگا گوشی منی پیتی یعنی دروگ بندگائیں تورات تو کا تی توصیف مانے درو مانے نو آو ظاہر کہ زدو لیا نا اللہ پاک فرمانی طرح زانا تورات تو کا تی صفت مانے بس زدے وجہ تر نمنا آو زدو لیا نو زدو لیا ہوتی زد پیش کو سمجھتے ہیں نا وہ تی مطلب الٹا سیدھا گا پیجتا تو چوکا کو نا تو غلط کو شگائیں تو من گواہی دیں اللہ سے وقت سے بات لائق نہیں تو اللہ رسول ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچک کے ہمیں گوانڈوے راس گوئی اسی اظہار ایمان اسی کلمہ وانا ادھروں کے اشکتاں صحابہ نہ فرمائیں اسی پتا اسی سرونا چی چسکنے سمجھتے نا شما وط ہوتی براتیں والی بے بنے یہ گوانڈوے وط والی بے بے اگر انتقال بھی اسی تجہیز تکفین اسی جنازہ اسی سب کچھ میں مسلمان وط کنے تو معلوم بو اگر یا غیر مسلمان بو مو پدا آنی دستہ دیے گی نہیں کہ اما وطی وڑا وطی قبرستانہ بے بران وطی وڑا آرہ کنڈ بکنا وطی وڑا پتی پیما آرہ آخری رسومات ارچی کہ جنازہ و ترتیب بکنا آنا بالکل دیے گی نہیں تو آجا فرمائیں نویشی پتا چس کرنے دا چی بس شما وط نویشی سنبالت یہ وفات کو گونڈو وفات بو مشی گونڈو وفات بو تو پدا گونڈوارا مطلب اللہ کلمہ نصیب کو تو موت دات سمجھتے نا اللہ رسول خدمتانی برکتا سمجھتے نا وتی مطلب ہے کہ شرعی نیت برکتا اللہ گونڈوارا اسلام عالت موت دات اسی پیت ظالم اللہ رسول را دروگ بند کو تی چوشین ظالم مردو وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال انما انا رحمت مہدات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں حقیقت شئی کہ ماں اللہ رادا تگیں یک رحمتیوں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین یعنی اللہ منا دوئی جہانانی واسطہ رحمت بنائیتا یعنی منی وجود منی رسالت منی عورتیں دین اللہ ما عظیمی رحمتیں کہ کائنات واسطہ درسینانی واسطہ ہدیائیں اللہ منا پوری کائنات واسطہ سوغاتی کو ترادا تا ہر کجا مردمہ کے منی عورتیں سوغات تحفہ قبول کو اسی مطلب آرہ سمجھت آبادی آئے کہ قبول نہ کو سراسر نقصان توقائیں ہمیشہ اللہ پاک فرمانی وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کسی کے اسلام اچھی سوا دیگے دینی دیگے مذہبی دیگے رائی دیگے رہبندی دیگے طریقی دیگے وڑی دیگے ڈولی دیگے طریقہ و ترتیبی ہوتی واسطہ جوڑ اکان دیگے نبی دیگے وڑ دیگے پیم اللہ کے رائج قابل قبول نبا قیامت تا اچھا نقصان والا چیوی سمجھتے نا تو برحال کے امت محمدی مدن شان حدیث تو کا بیان بو امت محمدی سمجھتے نا کہ اللہ پاکا نبی آرہ یک شائی ہدیہ و تحفہ کو تا مردمان واسطہ نو قدر زرگر بدانت قدر جوہر جوہری آکے نا قدری نا قدر آرچی کنے سمجھتے نا صوبی مشمی دیمہ شعر منی وطی بستگی شعریہ کہ وقتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آرہی مردمان نکرزت تو اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام چس کو وحدی نکرز مردمان عزت ندا ترا چس کو خدا عیسیٰ برزا وطی درا اللہ چس کو عیسیٰ زندگ سلامتا نا قدر مردمانی نبی مچ کدی برا دس گب چا دست ظالمہ ربا وتی رسول چا گل زمین ایمن آسمان سرا تو برحال کے کسی بھی بی گندہ پیغمبر ناقدری کو پیغمبر قدر نہ کو گوڑا آخری پدا دین بھی چرائی دستا رو یاد بدار مرچی موچی جو مخلوق جو غیر دینی بنے تگا ملحد بنے تگا چیئے واسطہ ادھرو پہ تو پیرو کا شرری مردم بودتگا ایک قادیانی یعنی کہ 1908 میں ادھرو مسلمان بودتگا یہ 1901 کا یہ قادیانی نبوت دعویٰ کو سمجھتے نا 1908 پدا یہ مرد سمجھتے نا اب سال تو کا یہ پوری قوم اتباق تو چیا وقتی کہ تو کہ ناقدری کو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو پیرو کا زمان ہے نوائیں سمجھتے نا ناقدری مردمارا اللہ کٹ کو چی لینا چی راہ راہ بند چی کٹ کو آئے زندگی کو مرتد ہوتا تو اللہ چی مردم ہر وقت توبہ بکن
ناقدری ہوتی نبی دین کدی نہ کنے ورنہ اللہ پاک کسی محتاج نہیں سمجھتے نا انچو پدا دین پچ کے رکھ بھی کہ سر کو سوا سا پرنا بھی سمجھتے نا اللہ ہر کسی پروانی وتی دینہ سنبھالے وتی چوکانہ دیندار کنے وطارہ دینے تو کا محنت کنے کوشش کنے اللہ ہدیہ تحفہ دل و ست قبول کنے اسی ناقدری کنے اللہ مکنات پدا میں حال انچو مباد کے باندروج میں دین خلاف اللہ مکنات بکواسا یا گپایا اور خوشبو گاں کہ میں دین مخالفاں توبہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ اللہ مارا درسانہ محفوظ بدارت الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان یا اللہ یا پروردگار مدارس صحابت کام فرما یا اللہ عبداللطیف جان عبد الجان کام فرما یا اللہ صادق رحیم بلیدی خدا رام حاجی یوسف مولا بخش ملیری شاکر جلالی درس آباد کامیاب فرما یا اللہ میں مخیر حضرات معاونین آباد فرما کامیاب فرما یا اللہ جملہ مشکلات پریشانی چی نجات عطا فرما یا اللہ نے دنیا و آخرت آباد فرما یا اللہ چی راضی ببو یا اللہ جنت الفردوس سے آہنی ایک قسمت و نصیب فرما یا اللہ نے جملہ حساب کتاب مشکلات چی نجات عطا فرما یا اللہ یا پروردگارا آہنی دنیا و آخرت تا خوشحال و آباد فرما یا اللہ بھائی عبدالرحمن اور آباد فرما ارجن فردوس نصیب فرما آئی اہل خانہ دن دگنی راجوں کی ترقی عطا فرما یا اللہ لوگ والے پریشانی دور فرما عوام دارگاہ مشکلات دور فرما یا اللہ میزگری برادری اور ہدایت نصیب فرما یا اللہ یا پروردگار میں گوشت دارو کانا یا اللہ ایمان سلامتی عافیت خیر و برکات عطا فرما یا اللہ کو پیغمبر کو محبت نصیب فرما کو دین و شریعت کو محبت نصیب فرما ناگہانی ہر مشکلات پریشانی کی نجات عطا فرما یا اللہ مریضان شفا عطا فرما یا اللہ میں دعا قبول منظور فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا